बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। होप यू ऑल आर फाइन। बेटे, लेक्चर स्टार्ट शुरू करने से पहले मैं आप सबको कहूँगी जो मजमून पढ़ेंगे हमसायों से सलूक। इसमें बेटा आप इस तरह लिखेंगे कि थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ और इसमें थोड़ी सी एक दो हम अहादीस भी इसमें लिखना चाहेंगे। अहादीस में आपको बेटा अभी लिखवा दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि आपने किस तरह ये मजमून जो है अपनी कॉपीज में लिखना है। पड़ोसी सिर्फ बेटा वो नहीं होते जो आपका घर या हमारे घर के पड़ोस में हैं, बल्कि पड़ोसी वो भी होते हैं जो स्कूल में आपके साथ बैठते हैं, उठते हैं। आप अगर स्कूल वैन में आते हैं तो आपके साथ जो आने आते जाते हैं वो भी आपके एक तरह से पड़ोसी ही होते हैं, यानी हमसाए ही होते हैं। अब आपके साथ जो भी उठता बैठता है, अब वो आपका अगर हमसाया है या पड़ोसी है तो ये आपका फर्ज है कि आप उसका बहुत ख्याल रखें और उसको बिल्कुल भी आप तंग मत करें। समटाइम्स बेटा आप देखते हैं क्लास में ही, जैसे आपकी मिसाल ही मैं लूंगी कि क्लास में आपके साथ जो बच्चा बैठता है वो एक तरह से आपका नेबर यानी आपका पड़ोसी ही होता है। आप उसको कितना तंग करती हैं अगर वो आपका दोस्त ना हो, तो बेटे ये दिस इज वेरी बैड। इस तरह नहीं होना चाहिए, वो आपका पड़ोसी है। जिस तरह आपके घर के साथ वाले घर में जो लोग रहते हैं वो आपके नेबर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स, आपके नानू नाना या दादा दादी जो भी आपके एल्डर्स हैं, वो सब आपको यही सिखाते हैं कि आप अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छा सलूक रवा रखें। आपने देखा होगा कि वो लोग कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और उस रिस्पेक्ट के बदले में आपके नेबर्स भी आपके साथ, आपके एल्डर्स के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ कितनी रिस्पेक्टफुल मैनर के साथ पेश आते हैं। तो बेटा पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखते हैं, उनको बिल्कुल तंग नहीं करते। आपने ये सब कुछ बेटा पहले इस तरह इंट्रोडक्शन देना है मजमून में। उसके बाद बेटा आपने लिखना है कि उनको बिल्कुल भी आपको सताना नहीं चाहिए। अगर किसी शख्स का रवैया जो है वो आपके साथ अच्छा ना हो, तो बेटा उसकी शरारतों से आप डरते हो, तो बेटा उसके बादामालियाँ या उसका जो बेटा ये गैर अखलाकी रवैया है वो उसको जन्नत में जाने नहीं देगा। पड़ोसियों के बेटा अल्लाह ताला ने इतने हकूक बयान किए हैं कि अगर आप के जो आप गलत रवैया इख्तियार करते हैं या आपकी वजह से कोई बद आपकी बद की वजह से आपका पड़ोसी जो है वो आपसे खुश नहीं है, तो बेटा अल्लाह ताला भी आपसे राजी नहीं होंगे। और बेटा पड़ोसियों के बारे में तो अल्लाह ताला ने यहाँ तक हुक्म दिया है कि आपके घर में अगर कोई अच्छी चीज़ पकी है तो उसकी खुशबू तक भी आपके पड़ोसी के घर तक गई है, तो बेटा आप पर वाजिब है कि आप उनके साथ वो खाना जो है वो शेयर करें, उनको भी दें। ये देखें कि कितना है कि जी खुशबू तक उसके घर पहुंची है। तो बेटा हमें अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अमूमन हम आमतौर पर देखते हैं अपने घरों के आगे से सफाई करते हैं, तो जो घर का जो कचरा होता है या जो कुछ भी बाहर रोड पे आपके होता है, तो आप साथ वालों के दरवाजे के आगे अक्सर वो देखा है हमने कि कोई वो गंद जो कचरा है वो उनके दरवाजे के आगे लगा देते हैं। दिस इज वेरी बैड। ये भी अच्छी बात नहीं है। आपको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और अपने हमसायों और पड़ोसियों के लिए हमेशा खैर ख्वाही की दुआ करनी चाहिए और बेटा उनका हमेशा हर तरह से ख्याल रखना चाहिए। अब जी बेटा मैं इस आप कुछ अहादीस हैं, एक दो वो दो अहादीस हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आपने ये अहादीस अपने मजमून के अंदर कोट करनी है। अब बेटे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अहादीस जो है ये इस तरह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इसको बेटा आप अपने ब्लू मार्कर से इस लिखेंगे, उसके बीच में हाईलाइट करके मजमून के दरमियान में इन्वर्टेड कॉमास में लिखिए, अगर हम साया तुझसे कर्ज मांगे तो उससे, अगर हम साया तुझसे कर्ज मांगे तो उससे
قرض دے کر تو اسے قرض دے، اگر تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اور اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کر۔ انورٹیڈ کاماز کلوز۔ جی بیٹا میں ریپیٹ کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر ہمسایہ تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے، اگر تجھ سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کر، اور اگر اس کی کوئی ضرورت ہو تو اسے پورا کر۔ اب بیٹا اس حدیث کا مفہوم بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر ہمسایہ آپ سے، اس کو کوئی بہت ضرورت ہو بیٹا، اگر وہ آپ سے کوئی قرض مانگے تو بیٹا اس کو قرض دے، اور اگر وہ آپ سے کسی بھی قسم کی مدد مانگے تو ضرور اس کی مدد کریں، اور اگر اس کی کوئی ایسی ضرورت ہو جس پہ آپ پورا کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کی وہ ضرورت کو پورا کریں۔ اگلی دوسری حدیث بیٹا، اس حدیث کے بعد بیٹا آپ تھوڑا سا یہ لکھیں گے کہ ہمیں اپنے پڑوسی کو سلام کرنا چاہیے، پہلی حدیث کے بعد سلام کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے پڑوسیوں کے گھر تحفے تحائف کا بھی تبادلہ کرنا چاہیے، اور جس طرح میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں ان کے گھر کے آگے کچرا نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے، اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پکے تو اپنے پڑوسی کو ضرور بھیجنی چاہیے۔ اب کی حدیث نمبر 2 اسکرین پہ دیکھ لیجیے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر و فساد سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے شر اور فساد سے اس کا پڑوسی جو ہے محفوظ نہیں ہوگا۔ کاپی کرنے بیٹا، اسکرین پہ آپ کی آ رہا ہے، دونوں احادیث لکھی ہوئی ہیں۔ دوسری احادیث کے بعد بیٹے آپ نے تھوڑا سا اس کو لکھ دینا ہے، پڑوسی اگر دوسرے سے کوئی استعمال کی چیز مانگے، مثلاً برتن وغیرہ یا کوئی ایسی چیز گھریلو استعمال کی، اور عام طور پر ہوتا ہے پانی مانگا گیا ہے، جیسے پانی کی کوئی پرابلم ہو یا ویسے کوئی اور اس طرح کی کوئی پرابلم ہو، آپ کو بیٹا وہ ضرور اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، ضرور اس کی مدد کرنی چاہیے، اور کبھی بھی بیٹا آپ کے پاس وہ چیز ہو جو آپ کا پڑوسی آپ سے مانگے اس کو انکار مت کیجیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بیٹا آپ کے والدین کے، اولاد اور رشتہ داروں کے حقوق بتائے ہیں، اسی طرح ہی بیٹا پڑوسیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کے ہم پر حقوق رکھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ بیٹا یہ آئی ہوپ آپ نے یہ لکھ لیے ہوں گی احادیث۔ بیٹے ہم نے ایک تو آج آپ ریڈر ساتھ رکھیے، آج ہم ریڈنگ کریں گے ریڈر کی، اس کے علاوہ بیٹے آپ کی اسکرین پر میں شیئر کر رہی ہوں ہوم ورک آپ کا۔
ہوم ورک میں آپ کو پہلے آج اس لیے دکھا رہی ہوں کہ میں نے آپ کو جو مضامین لکھنے کے لیے دینے ہیں اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا اور بریف کرتی ہوں. اسکرینس پر بیٹے ابھی آپ کا ہوم ورک آئے گا, یہ دیکھ لیجیے. پہلا تو بیٹے آپ کا ہوم ورک ہے تخلیقی کام. آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ مضمون لکھنا ہے آپ نے ہمسایوں سے سلوک کے موضوع پر. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو احادیث بھی کوٹ کروا دی ہیں, آپ نے وہ احادیث بیٹے اس مضمون میں کوٹ کر کے مضمون لکھنا ہے. نمبر 2 بیٹا آپ نے ایک اور مضمون لکھنا ہے, آئندہ 5 سالوں میں اپنے اسکول میں یہ تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. آئندہ 5 سالوں میں اپنے اسکول میں یہ تبدیلیاں دیکھنا چاہتی یا چاہتا ہوں. اب بیٹے آپ نے اس میں دوسرے مضمون میں, یہ ایک کریٹو کام ہے, تخلیقی کام ہے. اس میں آپ بیٹے جو جو چیزیں اپنے اسکول میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں آپ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. بیٹا انشاءاللہ میں منڈے کو ضرور دیکھوں گی آپ نے کیا کیا آپ اپنے اسکول میں تبدیلیاں دیکھنا چاہتے ہیں. اس میں بیٹا آپ اپنا اس حوالے سے بھی لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے تو تعلیمی حوالے سے کہ آپ اپنے اسکول میں کس طرح کی تعلیم کے معیار کو اور کس طرح بہتر یا کس طرح اس میں اور تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, وہ کس طرح کا ہو. اسکول کے رولز وغیرہ کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں. اور اس میں آپ بیٹا یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کینٹین کے حوالے سے کہ آپ یہ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں اسکول کے میدان کے بارے میں, اور لیبارٹریز جو ہیں آپ کے اسکول کی, کھیل کا میدان جو ہوتا ہے اس کے بارے میں. یعنی آپ جو اپنے اسکول کے بارے میں جو جو تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے. اب اس مضمون کے ذریعے آپ اپنی کاپیز میں لکھیں گے آئندہ 5 سالوں میں اپنے اسکول میں یہ تبدیلیاں دیکھنا چاہتی ہوں. اب جی بیٹا ریڈر نکالیے. بیٹے آپ کو 1 منٹ دے رہی ہوں, اپنا ریڈر اور پینسل پکڑ لیجیے. اب جی ہینڈ ریز کی آپشن آپ کریں گے, ریڈر پہ پیج نمبر 31 نکالیے. اور ہینڈ ریز کی آپشن کیجیے, آئیکن کلک کیجیے ہینڈ ریز کا. ہاں جی زینب بیٹے ریڈنگ سٹارٹ کیجیے. مہمان نواز شخص. زینب, can you hear me? Teacher, I can read. Yes بیٹے. کسی بستی میں خدا کا ایک پیارا بندہ رہتا تھا. وہ اتنا اچھا تھا کہ لوگ اسے خدا کا دوست کہتے تھے. اس کی ایک عادت تو بہت ہی عجیب تھی. جب تک اس کے گھر میں کوئی مہمان نہ آ جاتا وہ خود بھی کھانا نہ کھاتا. ایک دفعہ مسلسل کئی روز اس کے گھر میں کوئی مہمان نہ آیا. خدا کا یہ دوست بھی بھوکا ہی رہا. بستی والوں نے بہت سمجھایا مگر وہ خدا کا نیک بندہ دسترخوان پر نہ بیٹھا اور بستی سے باہر نکل کر کسی مسافر کا انتظار کرنے لگا. خدا خدا کر کے اسے ایک بوڑھا مسافر دکھائی دیا. مسافر کو دیکھ کر وہ نیک دل انسان بہت خوش ہوا اور بڑے
احترام سے مسافر سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا۔ وہ بوڑھا مسافر بھی کوئی بہت ہی عجیب انسان تھا۔ ہر بات کا ٹیڑھا جواب دیتا۔ خدا کا دوست پھر بھی اس سے ناراض نہ ہوا۔ کھانا تیار ہوا تو مسافر کو بڑے احترام سے بٹھایا گیا۔ سب لوگوں نے بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کیا، مگر اس بوڑھے مسافر نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیا۔ بیٹا یہاں پہ اسٹاپ کیجیے۔ مہمان نواز شخص کسی بستی میں بیٹا اللہ کا ایک بہت ہی پیارا بندہ رہتا تھا۔ اتنا اچھا تھا کہ سب لوگ اسے اللہ کا دوست یعنی خدا کا دوست کہتے تھے۔ اس کی ایک عادت بہت ہی عجیب تھی۔ جب تک اس کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آتا تھا وہ خود بھی کھانا نہیں کھاتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا جی، بہت ہی دن گزر گئے، اس کے گھر میں کوئی مہمان نہ آیا، اور جی وہ تو ہر مہمان کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ اب اس کے گھر کوئی مہمان ہی نہیں آیا۔ اب کیا ہوا جی، اس نے تو کھانا ہی نہ کھایا۔ بستی والے جو تھے یعنی ادھر کے جو رہنے والے تھے، ان لوگوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اگر تمہارے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تم خود تو کھانا کھا لو، تم خود کیوں بھوکے رہ رہے ہو۔ وہ پھر بھی نہ مانا۔ وہ کیا جی، وہ خدا کا نیک بندہ دسترخوان پر نہ بیٹھا اور بستی سے باہر نکل گیا، اور وہ باہر مسافر دیکھنے لگا کہ شاید کوئی مسافر آ جائے۔ وہ مسافر کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے بیٹا ایک مسافر آیا۔ مسافر کو دیکھ کر جی وہ بندہ تو بہت ہی نیک دل انسان بہت خوش ہوا، اور وہ اس نے اس مسافر کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ سلام دعا لی، اس سے بڑی اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی۔ اور وہ مسافر بوڑھا سا تھا، وہ بڑی عجیب عجیب سی نا ٹیڑھی میڑھی سی باتیں کرتا تھا۔ ہر بات کا مسافر وہ اس کو ٹیڑھا جواب دے رہا ہے۔ وہ جو نیک دل مہمان نواز شخص تھا، اللہ کا پیارا تھا دوست تھا، وہ اس سے بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس کے جواب میں اس کو ٹیڑھا جواب دے رہا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی اس سے ناراض نہیں ہوا، اس کو اپنے ساتھ لے آیا۔ کھانا تیار ہوا تو اس نے مسافر کو بڑے ادب اور احترام اور پیار کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھایا۔ سب لوگوں نے جی بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا آغاز کیا یعنی کھانا کھانا شروع کیا۔ اب جی جو وہ بوڑھا مہمان تھا اس نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی، اور بسم اللہ پڑھے بغیر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ بیٹے نیکسٹ پیج پہ آئیے، پیج نمبر 32، ہینڈ ریز کیجیے۔ آیتل بیٹا پڑھیے۔ آیتل مارج بیٹا آپ پڑھیں۔ میزبان نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں پوچھا، مارج آج لگتا ہے بچے اٹینٹیو نہیں ہے۔ ہاں جی بیٹا پڑھیے۔ مناہد بیٹا آپ پڑھیں۔ اوکے ٹیچر۔ شاباش۔ میزبان نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں پوچھا، محترم بزرگ، جس خدا نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے اس کا نام ہی لے لیں؟ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتا، مسافر نے تلخی سے جواب دیا، کیونکہ میرے رہنما نے ایسا کرنے سے مجھے منع کر رکھا ہے۔ باتوں باتوں میں خدا کے نیک بندے کو معلوم ہو گیا کہ اس کا مہمان پرلے درجے
کافر اور خدا کی ہستی کا انکار کرنے والا تھا۔ میزبان یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اس نے بڑے غصے سے کہا، جو شخص خدا کی ہستی کا انکار کرے وہ میرا مہمان نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میزبان نے اپنے مہمان کو گھر سے نکال دیا۔ وہ مسافر بھی سب کو برا بھلا کہتا ہوا بستی سے نکل گیا۔ خدا کا نیک بندہ اپنے مہمان کو گھر سے نکال کر پریشانی میں گرفتار ہو گیا۔ رہ رہ کر کر اسے اس کافر کی بے بخوبی وقوفی کا خیال آ رہا تھا۔ آخر یہ لوگ اپنے سچے پروردگار پروردگار کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ وہ پروردگار جو ہم انسانوں کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ خدا کا وہ نیک دل بندہ اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ غیب سے آواز آئی، میرے پیارے بندے، تو نے مہمان کو گھر سے نکال کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ میں نے 100 برس تک اسے روزی دی اور تو اسے ایک وقت کا کھانا نہ کھلا سکا، حالانکہ وہ کھانا میرا ہی دیا ہوا تھا۔ وہ میری خدائی کا انکار کر سکتا ہے کہ میں نے اسے ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن میں نے تو اسے پیدا کیا ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ وہ میرا بندہ نہیں؟ خدا کا نیک بندہ یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا۔ اس کے بعد وہ ہر انسان کو صرف انسان اور خدا کا بندہ سمجھ کر اپنا مہمان بناتا۔ سبق: ہر شخص کو اپنے عمل کا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے برائی کا بدلہ بھی بھلائی سے ہی دینا چاہیے۔ شاباش بیٹا بنانے۔ بیٹا اس میں ہم نے بتایا ہے، میں وہیں سے کنٹینیو کروں گی۔ میزبان نے جب سختی سے پہلی بار اس بزرگ کو بولا کہ جس خدا نے تمہیں اتنی پیاری نعمتیں عطا کی ہیں، کیا تم پر فرض نہیں بنتا کہ تم بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو؟ تو اس کے جواب میں اس مسافر نے بڑا سخت سے تلخی سے جواب کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میرے رہنما نے، ٹھیک ہے، یعنی میں جس کی تکلیف کرتا ہوں، جس کو مانتا ہوں، مجھے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔ مسافر کو نا باتوں باتوں میں اس کو مہمان نواز شخص کو باتوں باتوں میں نیک بندے کو پتہ لگ گیا جی کہ جو اس کا مسافر ہے یہ تو پرلے درجے کا کافر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار کرتا ہے۔ اب جی اس میزبان کو تو یہ برداشت ہی نہیں تھا ہو رہا کہ یہ کافر ہے اور میرا مہمان بنا ہوا ہے۔ اس نے بڑے غصے سے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتا ہے نا وہ میرا مہمان نہیں ہوتا، لہٰذا تم میرے گھر سے نے بھی اس کو برا بلا کہا اور اس کو اپنے نہ صرف گھر سے بلکہ اپنی بستی سے بھی نکال دیا۔ اب جی کیا ہوا؟ اب وہ نیک بندہ جو تھا اس نے جب اس مہمان کو گھر سے نکال دیا تو اس کو نا ایک عجیب سی پریشانی، جسے وہ کہتے ہیں نا گلٹ سا محسوس ہوتا ہے، اس کو عجیب سی پریشانی نے گھیر دیا۔ اب جی اسے رہ رہ کر نا اس کافر کی نا بے وقوفی کا خیال آتا کہ آخر یہ لوگ کیوں اپنے اللہ تعالیٰ جو سچا پروردگار ہے اس کا کیوں شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ وہ پروردگار جس نے ہماری تمام ضرورتیں پوری کی ہیں اس کا کیوں یہ اس کی کیوں نافرمانی کرتے ہیں، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اب جب وہ اسی کشمکش میں یعنی اسی سوچ میں مبتلا تھا، اس کو اچانک نا ایک غیب سے آواز آئی، میرے پیارے بندے، تو نے مہمان کو گھر سے نکال کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ غیب سے کہتے ہیں نا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے اندر سے کوئی آواز آ رہی ہے، اس کو نا ایک آواز ہے کہ تم نے اپنے مہمان کو گھر سے نکال کے نا کوئی اچھا کام نہیں کیا۔
अल्लाह ताला ने फिर उसे कहा कि मैंने तो 100 साल तक उसे रोजी दी, तो उसे एक वक्त का खाना नहीं खिला सका, हालांकि वो मेरा ही दिया हुआ खाना था जो तूने उसे खिलाना था। वो मेरी खुदाई से इनकार कर रहा था। मैंने उसे एक मुकर्ररा वक्त तक ढील दे रखी थी। यानी अल्लाह ताला ने अगर कोई बुरा काम करता है ना और वो करता ही चला जाता है, अल्लाह ताला ना उसको ना ढील दे देते हैं कि चलो ये काम तो गंदा काम कर रहा है, इसको करने दो, शायद ये अभी थोड़ा वक्त लगे, ये संभल जाए, ये फिर इससे तौबा कर ले। अल्लाह ताला ने कहा मैंने उसे ढील दे रखी है, लेकिन मैंने तो उसे पैदा किया है, और मैं ये कैसे कह दूं कि वो मेरा बंदा नहीं है। अल्लाह का जो नेक बंदा था ना, वो ये सुन बहुत शर्मिंदा हुआ कि इसके बाद उसने हर इंसान को सिर्फ अल्लाह का बंदा समझकर अपना मेहमान बनाना शुरू कर दिया। इस कहानी से बेटा हमें ये सबक मिलता है कि जो कोई भी इंसान है उसको अपने अमल का बदला जरूर मिलता है, इसलिए बुराई का बदला सिर्फ भलाई से ही देना चाहिए। अगर कोई आपके साथ बुरा सलूक करता है, आपको बेटा उसके नतीजे में आपने भी उसके साथ बुराई नहीं करनी, आपने उसका हमेशा अच्छाई से ही जवाब देना है। इससे क्या होगा, अगर वो कोई बुराई कर रहा है तो वो बेटा उसका ज़र्फ है, आपने अच्छाई ही करनी है, आगे से अच्छे और नेक और भले काम करने हैं। इससे क्या होगा, इससे पता लगेगा कि आप में कितना अच्छा ज़र्फ है, आप में कितने अच्छे गुड मैनर्स हैं। समझ आई? अब जी बेटा हैंड रेस कीजिए। आज का हमारा इतना ही लेसन था। हैंड रेस कीजिए, किसी को कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी है। हाँ जी आयतल पूछिए। आयतल, आयतल आपने मुसलसल हैंड रेस किया हुआ है, लेकिन आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हैं। एक्सक्यूज मी टीचर। हाँ जी बोलिए। टीचर आपने जो वो 2 हदीस लिखी थी उसको हमने वो पैराग्राफ में इस्तेमाल करना है, वो हमसायों हाँ वाली। जी, हाँ जी बेटा उसमें लिखना, ठीक है। ओके टीचर, थैंक यू। और बेटा किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? क्लास 5 बेटे किसी कोई क्वेश्चन पूछना है आपने? जैनब, बेटे किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है? पूछिए। होमवर्क बेटे मैंने आपकी स्क्रीन पे फिर शेयर कर दिया है, देख लीजिए, आपका ये होमवर्क है। जैनब बेटा पूछिए क्वेश्चन। जैनब बेटा आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। एनी मोर क्वेश्चन क्लास 5? ओके क्लास 5 बेटा, इंशाल्लाह मंडे को आप लोग बेटा दोबारा अपना तमाम काम कंप्लीट कर लीजिएगा। और बेटे आप सब ने अपने कैमरास ऑन रखने हैं। आप सबका होमवर्क भी बेटे मैं चेक करूंगी, देखूंगी, सब ने बहुत नीटली काम करना है बेटा। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे बेटा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज बेटा।